9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک عام مگر دیندار گھرانے میں محمد اقبال کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ابتدائی تربیت میں سادگی اور اسلامی اقتدار کا گہرا رنگ تھا۔ ان کی تعلیم کا آغاز مشہور استاد مولوی میر حسن کی نگرانی میں ہوا، جنہوں نے اقبال کے اندر عربی، فارسی اور اسلامی تاریخ کی محبت پیدا کی۔ یہیں سے ان کے علمی سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ لاہور میں اعلیٰ تعلیم کے بعد اقبال نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی۔ ان کا تحقیقی مقالہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر تھا۔ یورپ میں رہ کر انہوں نے مغربی ترقی کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا کہ مغرب مادی لحاظ سے تو مضبوط ہے مگر روحانیت سے خالی ہے۔ یہیں سے ان کے اندر خودی کا تصور پروان چڑھا۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، خود پر یقین رکھے اور اپنی قسمت کو عمل کے ذریعے خود بنائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے 3 دور مانے جاتے ہیں۔ پہلا وطن پرستی کا دور تھا، جس میں وہ ہندوستان کی محبت کے گیت گاتے تھے، لیکن یورپ سے واپسی کے بعد ان کا رجحان اسلامی بیداری اور امت مسلمہ کی بقا کی طرف ہو گیا۔ ان کی اہم تصانیف اسرار خودی، رموز بے خودی، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ ان نے اقبال میں مسلمانوں کی خودی، عمل اور اتحاد کا درس دیا۔ اقبال کے نزدیک شاہین ایک مثالی مسلمان کی علامت تھا۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو بلند پرواز کرتا ہے، محنت سے نہیں گھبراتا اور خودداری پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان بھی خوددار اور محنتی بنے، قسمت پر بیٹھنے کی بجائے عمل پر یقین رکھیں۔ اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر اور سیاستدان بھی تھے۔ 1930 میں الہ آباد میں دیے گئے اپنے خطبے میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کے مطابق ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں جن کے مذہب، تہذیب اور معاشرتی نظام ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ضروری ہے۔ یہی تصور آگے چل کر 2 قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی اس مقصد کے لیے قائل کیا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والے خط و کتابت نے پاکستان کے قیام کی فکری بنیاد رکھی۔ اقبال اگرچہ پاکستان بنتے نہیں دیکھ سکے مگر وہ ہمیشہ مفکر پاکستان کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ آج جب ہم 9 نومبر کو یوم اقبال مناتے ہیں تو ہمیں صرف ان کی شاعری نہیں بلکہ ان کے فلسفے کو سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے آج بھی روشنی کا مینار ہے۔ وہ تعلیم، خود اعتمادی اور ایمان کو کامیابی کی کنجی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک انسان کو مشکلات سے ڈرنے کی بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی کامیابی عمل اور حوصلے سے حاصل ہوتی ہے۔ اقبال ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایک فرد تبھی مضبوط ہوتا ہے جب وہ اپنی قوم اور امت کے ساتھ جڑا رہے۔ ان کا فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں اور اتحاد ہماری اصل طاقت ہے۔ سائلنٹ اینگلز کا مقصد بھی یہی ہے کہ اقبال کے اس پیغام کو آج کی نسل تک پہنچایا جائے تاکہ ہم ایک بار پھر خودی، علم اور ایمان کی بنیاد پر اپنے وطن کو ایک مثالی ریاست بنا سکیں۔